اچھے انسان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اچھے انسان کو اچھائی کے بدلے میں رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کی بجائے تندرستی کیوں ملتی ہے؟ خوش ہو کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ صدقہ و خیرات کے باوجود پریشانیاں کیوں ملتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برا شخص وہ ہے جس سے خیر و بلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ رہا جائے۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معتبر شخص کا تعارف کروایا ہے کہ جس کے اخلاق بلند ہو، اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس کا ہر قول و عمل انسانوں کی بھلائی، ان کی عزت و آبرو، جان و مال اور انسانی حقوق کے تحفظ پر مبنی ہے، اور لوگوں کا کسی سے خیر کی امید قائم ہو جانا اور اس کے شر سے بچنے کا یقین کر لینا اس کے بہترین انسان ہونے کی دلیل ہے۔ ایسا شخص خود بھی قلبی اور ذہنی لحاظ سے پرسکون رہتا ہے اور معاشرے کی بہتری کے لیے اچھی مثال بنتا ہے۔ عمدہ اخلاق ایسا اعلی انسانی وصف ہے جو اس کو انسانوں میں معتبر کر دیتا ہے۔ بد اخلاق لوگوں کو اپنا رویہ بدلنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ معاشرے میں غنیمت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں اور اپنے کردار و عمل سے اپنے ارد گرد لوگوں کو ایک اچھے انسان کی پہچان کا خاموش پیغام دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمدہ اخلاق ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں میں معزز بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پرشکوہ لقب رحمت للعالمین کا مستحق قرار دلواتا ہے۔ قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار و عمل کی جو سب سے بڑی سند دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کا بہت بلند ہونا ہے۔ اسی بنا پر دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق سے متاثر تھے۔ احادیث مبارک میں شر پسند قوتوں یا مردم آزار لوگوں کے بارے میں ناپسندیدگی کے اظہار اور مختلف تنبیہات ایک درست کردار و عمل کی راہ متعین کرتی ہے۔ مادہ پرست نظام کے غلبے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے کا مرض انفرادی اور اجتماعی طور پر رواج پا چکا ہے۔ ایسے میں ضرورت یہ ہے کہ معاشرے میں باصلاحیت، با اخلاق اور اچھے رجحانات رکھنے والے لوگوں کی اجتماعیت پیدا کی جائے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے معاشرے میں سوچ کو عام کیا جائے کہ پورے معاشرے میں ایسے اخلاق کو غالب آنا چاہیے اور وہ ایک عوامی زبان بن کر قوم کی حالت کو بدل دے۔ زندگی میں مشاہدات و تجربات اہم باتوں اور یادوں کا بتا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کیے گئے اعمال وقت کے دائرے میں بہتے چلے جاتا ہے۔ اگر چراغ گل ہوتے ہیں تو یادوں کے چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ یاد کرنے کے لیے الفاظ اور جملے باقی رہ جاتا ہے، یا پھر وہی یادوں کے چراغ جو اچھے اعمال کرتا ہے فلاح پاتا ہے۔ اگر ایک برائی کرے گا تو برائی کرتا چلا جائے گا۔ انسان کے نیک اعمال سیلاب کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آندھی اور طوفان بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، اور اچھے الفاظ میں بھی بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھو کنندہ ہوتی ہے۔ اچھے اور شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے، جب اس سے کوئی نرمی کرے تو نرم ہو جاتا ہے۔ برے انسان سے جب کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور سختی کرے تو دھیما ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان کسی کا دیے ہوا دکھ
بلا دیتا ہے مگر دی ہوئی محبت و شفقت کبھی نہیں بلاتا۔ اچھا انسان ہو لیکن کبھی دوسروں کو اس کا یقین دلانے کی کوشش نہ کرے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ جتنا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا بتا دیتا ہے، تربیت کا اور نیت کا۔ چھوٹے ظرف کے آدمی کو بڑا عہدہ و رتبہ مل جائے تو آدمی بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ منصب کی مٹی پلیت ہو جاتی ہے۔ جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتہ، جو سراپا شر وہ شیطان، اور جو شر و خیر کا مجموعہ۔ حضرت انسان، ہر انسان میں خیر بھی ہے اور شر بھی۔ انسان کو خیر کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا انسان بن سکے۔ انسان کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا، اچھا انسان بننا مشکل ہے۔ اچھا آدمی بات کرے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔ دلائل سے بات کرے تو اہمیت بڑھ جائے گی۔ وہ اپنی بات کرنے میں جس قدر دلائل دے گا، اسی قدر اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔ شیشے پر ریت مٹی لگ جانے سے کپڑا لگا کر صاف کرے تو وہ شفاف ہو جاتا ہے، لیکن کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن اور پانی کا استعمال لازمی ہے۔ کپڑا اگر صابن اور پانی سے نہ دھوئے تو صاف نہیں ہوگا۔ اگر سونے میں کوٹ ہے تو وہ پانی یا صابن سے نہیں نکلے گی، اس کے لیے آگ میں سونے کو پگھلانا ہوگا۔ سونے کے پگھلنے کے بعد اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ کوٹ دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کے اندر کی کوٹ نکالنے کے دو طریقے ہیں۔ انسان برائیوں سے دور نیک زندگی گزارے، اپنے آپ کو نیک اعمال پر ڈال دے، کوٹ نکال دے تو نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا، وہ ہر برائیوں کی طرف بڑھتا رہا۔ جب تک وہ اپنے آپ کو بدعمالی سے دور نہ کرے تو تزکیہ نفس ممکن نہیں۔ جتنا زیادہ سوچیں گے اتنی زیادہ اذیت میں رہیں گے۔ اپنے آپ کو مضبوط کر لے یا پھر مصروف کر لے۔ کچرے میں پھینک کی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہے کہ انسان پیٹ بھرتے وقت اپنے اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت مطلب و عرض سے نہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں، اس کا کردار عظیم ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدہ مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اچھا قیمتی لباس انسان کی پہچان نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ برائی کسی روپ میں بھی ہو وہ برائی ہے۔ برائیوں سے دور جاتے جائیں، معافی کے قریب ہوتے جائیں گے۔ برائی خواہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ نیک اعمال صالحین کے لیے نہایت بدصورت ہے۔ ہمیں کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جسے ہم کرنا نہ چاہیں۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی زندگی میں وہ کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جائیے: برا سلوک جو کسی نے کیا اور وہ اچھا عمل جو ہم نے کسی کے ساتھ کیا۔ چار چیزوں کو ہمیشہ سنبھالیں: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ زندگی خود سنبھل جائے گی۔ ایک مرتبہ مینا نے چڑیا سے پوچھا، انسان ہر وقت دکھی، پریشان، افسردہ کیوں رہتا ہے؟ چڑیا نے سوچ کر کہا، شاید انسانوں کو اللہ پر کامل یقین نہیں، اس لیے وہ پریشان، دکھی اور افسردہ رہتے ہیں۔ جن کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے
وہ ہماری طرح پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنے جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہے: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں ہمیشہ پاک رکھو: لباس، جسم اور خیالات۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو: فرض، قرض، مرض۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا۔ اگر یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لے، مٹی ہی مٹی ہے۔ اگر کسی کو ناحق لوگ پریشان اور اذیت دیں گے تو خود بھی تنگ، پریشان اور اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے اچھے انسان بننے کی کوشش کرے۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کب برا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کی بجائے تندرستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کی بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہے؟ خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالحہ کے باوجود، صدقہ و خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں ملتی ہیں؟ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اچھا انسان ہے کون۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو وہ کہتی ہے، واللہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادات ہے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھے انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھے انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی ایک یہ بھی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدہ یا مفاد کی توقع ہی نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے
جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نہ اس کو نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کو اچائی کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے، تو اسے معاف کر دیا کرو۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہے۔ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں لٹکا دے، تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی خشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیا جاؤ، اور اتنی نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکر انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیریت گائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے، اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے، غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا، تیرے رشتہ دار، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لٹا دی جائیں گی، اور جن سے تم محبت رکھتے تھے اور رویا کرتے تھے، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا، یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوا اللہ کی محبت کے۔ ناظرین، سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے اللہ کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ اب اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، تو یہ دکھ، تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہے؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے، خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بھیجتا ہے، تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سیکھنا چاہتا ہے، تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا،
اللہ پاک ہمیں ہر دکھ درد اور پریشانی سے محفوظ رکھے اور ہمیں صبر اور شکر ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔